بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی مجرب اور ایسی اہم بات یا ایسا وظیفہ آپ سمجھ لیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، اور اکثر مجھے یہ کالیں بھی آتی ہیں کہ ہماری میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے، اور کوئی کہتی ہیں ہماری ساس سے نہیں بنتی، اور کوئی کہتی ہیں ہماری نندیں جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں، کوئی کہتے ہیں میری بہن ہے، معاملات سارے اچھے ہیں پھر بھی ہمارا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائیوں کا آپس میں ہو جاتا ہے۔ اس طرح اکثر لوگ کال کر کے بتاتے رہتے ہیں۔ فرداً تو میں ان کو وظائف بتاتا ہوں، علاج کا طریقہ بتاتا ہوں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ جب اتنی ہی زیادہ کالیں آتی ہیں کیوں نہ اس کی ایک ویڈیو بنا دی جائے اور سب کو اس کا فائدہ ہو۔ تو اس لیے اس بات کو اور اس وظیفے کو آپ توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ پریشانی اکثر لوگوں کو ہے اور یہ پریشانی ضرور دور ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گھر کے اندر اتفاق نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا تو خیر و برکت ختم ہو جائے گی، گھر کے اندر پھر نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس میں بربادی ہوتی ہے۔ جس محلے میں، جس بستی میں، جس شہر میں، بلکہ جس ملک میں لڑائی جھگڑے ہوں وہاں امن و سکون تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، وہاں پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ بڑی توجہ سے سنیں۔ ہے تو بہت آسان لیکن وہ پابندی سے کرنا ہے۔ جب تک آپ کی پریشانی دور نہیں ہو جاتی، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو جاتے، گھر کے اندر امن و سکون نہیں آ جاتا، اس وقت تک اس وظیفے کو آپ مسلسل کرتے رہیں۔ اس وظیفے کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں۔ جس کو بھی یہ پریشانی ہو، کیا پریشانی؟ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا ہو، بے اتفاقی ہو، وہ یہ وظیفہ ضرور کرے۔ یا ودودو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے شروع میں بھی 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں اور آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کھانے پر دم کریں اور گھر کے سارے افراد مل کر کھانا کھائیں۔ دیکھیں کھانا کھاتے ہی کیسے ہی روحانیت آپ کے دل کے اندر آئے گی، ایک دوسرے کی محبت آپ کے دل کے اندر آئے گی، نفرتیں ختم ہوں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ لیکن یہ مسلسل کرتے رہیں۔ جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ اب ہمارے گھر میں ہر طرح کا اتفاق ہے، امن و سکون ہے، اور اس کے بعد بے شک اس کو چھوڑ دیں۔ اس وظیفے کا ٹائم کوئی نہیں۔ جب بھی آپ کا کھانا تیار ہے، وہ کھانا صبح کا ہے، دوپہر کا ہے یا شام کا ہے، کسی بھی کھانے کے اوپر آپ 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر اس کھانے پہ دم کر دیں۔ کسی بھی ٹائم روزانہ 1 دفعہ ضرور ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے صبح کیا تو کل بھی صبح ہی کرنا ہے، نہیں، کسی بھی وقت ہو جائے۔ ایک دن صبح میں ہو گیا،
دوسرے دن دوپہر میں کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، شام میں کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، ناغا نہ کریں، روزانہ کریں، اور اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ اب گھر کے اندر محبت سلوک آ گیا ہے، لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، گھر کے اندر اتفاق پیدا ہو جانا، محبت پیدا ہو جانا۔ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مکمل اس آدمی کا تصور کریں جس کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے، جس سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ گھر کا اہم آدمی ہے، اس سے لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسی صورتحال ہے، آپ اس کا تصور کر کے یا ودودو اسی طرح پڑھیں جس طرح آپ نے کھانے پر دم کرنے کے لیے پڑھا تھا، 1000 مرتبہ اسی طرح اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر اس کے اوپر تصور میں پھونک دیں، انشاءاللہ اسی طرح فائدہ ہوگا جس طرح آپ نے کھانے پر دم کر کے کھایا۔ یہ اس کی دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ آپ اسے کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے کھلا دیں، چائے کے اوپر، مٹھائی کے اوپر، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو اس کے اوپر دم کر کے آپ کھلا دیں۔ تو ان صورتوں میں جو صورت بھی آپ اختیار کر لیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، گھر کے اندر اتفاق، محبت پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ یہ ایک بہت ہی مبارک قسم کا وظیفہ ہے، بابرکت وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت ان سامعین کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔